طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن کہ آپ مشقت میں پڑے ہیں. شق یشقا تشقا، شقا مشقت کو کہتے ہیں، دقت کو کہتے ہیں، اور اسی باب سے مصدر آتا ہے شقاوت، وہ بدبختی کو کہتے ہیں. اس میں مترجمین کا اختلاف ہے، بعضوں نے دوسرا معنی کیا ہے. ہم نے جب سے ترجمہ قرآن شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کے تمام مفسرین کے تراجم چند سال پہلے میں نے لکھوائے ہیں، اور سب یہی معنی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں. آیت میں خوشخبری ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ مشقتیں دور کر دے گا، اور آیت میں بشارت ہے کہ قرآن والے کبھی بدبخت نہیں ہوں گے، نیک بختی کا زمان ہے. تو آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ قرآن سے دور ہے اور جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے اور جو قرآنی تعلیمات جاننا نہیں چاہتے، وہ دنیا کے اندر مشقت کے شکار ہوں گے اور اخروی شقاوت کے شکار ہوں گے. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ یہ جو مسلمانوں میں رواج ہے کہ کسی بھی مشکل کے حل کرنے کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے. جو لوگ اس کا خلاف کرتے ہیں ان کی عقل پر افسوس ہے اور ان پر سلب ایمان کا اندیشہ ہے. اہل سنت کے نزدیک ایک کی نیکی دوسرے کے کام آتی ہے، اس لیے میں درس دیتا ہوں اور آپ سن رہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح چند لوگ پڑھے اور اخلاص کے ساتھ کسی کو بخشے، اس کو فائدہ ہو جائے گا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اس لیے حافظ مصلی پر سناتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل ہو رہا ہے. ایک بچہ یاد کر لیتے اور پورا محلہ فخر کرتا ہے. ایک عالم بنتا ہے اور پوری امت کے لیے شکر و فخر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نیکیاں متعدی ہے. یہ کہنا کہ ان کے پڑھنے سے کیا بنے گا، یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور خارج کا مذہب ہے، گمراہوں کا نظریہ ہے. اور وہ خط جو ایک بزرگ کی طرف منسوب ہے وہ جعلی ہے، اور اگر وہ اصلی بھی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. سب سے بڑے بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمیع اصحاب ہے اور امام اعظم ہے اور ہمارے اکابر ہے. ان میں سے اگر کسی سے ایسی بات نکلی ہے تو وہ شطحی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقتوں میں پڑے. حضرت رات کو اتنی عبادت فرماتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے، تو اللہ نے تسلی دی کہ اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے اور اتنے پریشانی اٹھانے کی حاجت نہیں ہے. قرآن کریم اعتدال بتاتا ہے نا. ابھی ایک ساتھی میرے ساتھ آتے آتے مسئلہ پوچھنے لگے کہ جی فطر کے بعد نفل نہیں ہے تو پھر قیام اللیل کا کیا ہوگا. قیام اللیل اور تہجد دونوں 20 رکعت تراویح میں آ گئے ہیں، 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد. بس سمجھنے کی دیر ہے کہ سمجھ میں بہت تکلیف ہے. تالے لگے ہوئے، تالے بالکل، کیونکہ عمر بھر زندگی بھر پوری بدعت ہو چکی ہے. تراویح وتر پڑھ کر پھر نفلیں پڑھتے رہتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، باقاعدہ مسجدوں میں صلاۃ تسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، جبکہ احناف متفق ہے کہ نفلوں کی جماعت حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے. نفلوں کی جماعت اتنا گناہ ہے جیسے کوئی شراب پیے، اور وہ بھی مسجد میں، اور بھی مبارک رات میں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے تمام نیکیاں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تمام اعمال ان کے برباد ہو چکے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن کہ آپ مشقت میں پڑے. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل شدہ ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان بلند و برتر. 7 آسمان بلند، 7 زمینیں، کل کائنات پیدا کرنے والے کا کلام قرآن ہے، تو کتنا وزنی ہے. اس میں اشارہ ہے کہ کلام بڑا ثقیل ہے.
لیکن اللہ نے گزشتہ صورت میں تسلی دی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان سے آسان کر دیا۔ تذکرتاً، یہ تو نصیحت ہے، نصیحت ہمیشہ سمجھ میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں بطور نصیحت کے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، تب تو آپ اس پر کام کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ نصیحت کبھی پیچیدہ نہیں ہوتی کہ میں ایک ایسی بات کروں کہ آپ سمجھے نہیں تو کیا نصیحت ہو گئی۔ قرآن صاف ستھرا مضمون ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے، احکام اور مسائل کے لیے مشکل کتاب ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ والمذهب قوی هو قول علی، حضرت علی سے منقول ہے، الاستواء غیر مجہول والتکیف غیر معقول والایمان به واجب والسوال عنه بدعۃ۔ استواء معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، ایمان ضروری ہے، زیادہ پوچھ گچھ اس میں بدعت میں سے۔ استواء، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوئے۔ مستوی کا ترجمہ بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، قائم ہونے سے کرنا مشکل ہے۔ اردو تنگ دامن ہے اور دیگر زبانیں بھی معذرت خواہ ہے، اور اللہ کی شان و صفات اور افعال حدوث حادث سے منزہ ہے۔ مزید کلام اس پہ کر لوں گا تو عوام کو دقت پیش آ جائے گی۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اور اللہ کے لیے کوئی خاص محل اور مکان کی تعین غیر ضروری ہے، اور نسبت تشریفی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آسمانوں والا جانتا ہے تو زمینوں والا کوئی اور ہے کیا؟ وہ اللہ جس نے پیغمبر بھیجے، یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ جس نے خنزیر پیدا کیا، حالانکہ خنزیر بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، وہ اللہ جس کے نام کے ترانے بلند ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہتے کہ وہ اللہ جس کے ساتھ کفر ہو رہا ہے اور وہ اللہ جس کے ساتھ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ نسبت تشریف کی ہوتی ہے، تذلیل کی نسبت نہیں ہوتی۔ باقی اس موضوع پر کتاب امت کے بڑے اکابر نے لکھی ہے، کتاب الاسماء والصفات بیہقی کی ہے، اور السیف الثقیل تقی الدین کی ہے، اور لوگوں نے اس کو بڑا کام کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وما بینہما، جو اس کے درمیان میں، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہیں، بالکل ساتوں زمین کے بعد گیلی مٹی شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ زور سے کرے بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس وہ جانتے ہیں آہستہ اور اس سے بھی پوشیدہ۔ سر اس کلام کو کہتے ہیں جو ہوتا ہی سر بموہر ہے، دل میں ایک بات آئی ہے، وہ سر ہے، اور ایک بات ایسی ہے جو کہنی ہے لیکن آپ کہنا نہیں چاہتے، وہ اخفا ہے۔